بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے اور ان کے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارک درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ مبالغہ کے واقعے میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا ہوتا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیاوی اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا، مددگار، پرستار ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی ذہن میں بجھی ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ مالون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر کے زہر میں بجھی ہوئی خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھایا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ اور فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں قحرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔